بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دماغ میں رسولی ہو جانا۔ رسولی چاہے پیٹ میں ہو یا رحم میں، جسم پر ہو یا دماغ میں، ہر صورت کی ماہیت اور مادہ ایک ہی ہے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک سے جگر و غدد میں سکون ہو کر رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی غدد کے سکون سے پھول جانے کو رسولیاں کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے دماغ میں رسولی کا ہو جانا۔ اب اس کے علامات جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ جب کسی بھی مقام میں ابھار ہو جاتا ہے، جسے ٹٹولنے سے گولی کی طرح گلٹی معلوم ہوتی ہے، جسے دبانے سے درد محسوس نہیں ہوتا، ہلانے یا ادھر ادھر کرنے سے بآسانی حرکت کرتی ہے۔ رسولیاں جوار کے دانے سے لے کر تربوز جتنی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، البتہ اگر رسولی ایک ہی ہو تو اس کا حجم بہت بڑھ جایا کرتا ہے، ورنہ زیادہ تعداد میں رسولیاں بیری کے بیر سے بھی چھوٹی، ہزاروں کی تعداد میں بھی بعض مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ دماغ میں اگر رسولی ہو جائے تو اس کا دباؤ دماغ پر پڑ کر مریض کو اول مفلوج کرتا ہے یا اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس بے ہوشی کی وجہ سے اکثر مریض تلف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے سلسلے میں رسولی دماغ میں ہو چاہے رحم میں یا پیٹ میں، اکثر خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر عملِ جراحی سے پیٹ یا رحم سے نکال دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر مریض کمزور ہو تو علاج کریں، دماغی رسولی کو مت نکالیں۔ کوشش یہ کریں کہ دماغی رسولی کو نہ نکالا جائے۔ کیونکہ دماغ کا آپریشن نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اندرونی طور پر دوا، غذا عضلاتی غدی عضلاتی سے کھلائیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز مسلسل دوا کھانے سے مریض صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آپریشن دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانیت کو اس قسم کی موذی امراض سے محفوظ فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔